وعدہ ہوا وفا، ایک سر نے دی صدا، شیر ہی میں آ گیا۔ آج کی ہماری ویڈیو امام حسین علیہ السلام کی کنیز شیری پر ہے۔ روایات بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زوجہ بی بی شہر بانو کی ایک کنیز تھی جس کا نام شیری تھا۔ بی بی شہر بانو نے اس کنیز کو امام حسین علیہ السلام کو حبہ کر دیا تھا اور امام حسین علیہ السلام نے اسے آزاد کر دیا اور شیری کی شادی زہیر عسقلانی سے کر دی۔ جب شیری مدینے سے رخصت ہونے لگی تو امام حسین علیہ السلام کے پاس آئی اور عرض کی، اے میرے آقا، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، شیری کیا کہنا چاہتی ہو؟ اب شیری نے کہا، اے میرے آقا، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میرے گھر مہمان بن کر آئیں گے۔ اب امام حسین علیہ السلام چند لمحے خاموش رہے اور فرمایا، اے شیری، جا تجھ سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے گھر ضرور آؤں گا۔ اب شیری نے کہا، مولا ایک بات اور ہے، اے میرے آقا، آپ اکیلے نہیں، سارے خاندان کو ساتھ لے کر آنا، سب شہزادے اور شہزادیوں کو ساتھ لانا، میری شہزادی ام کلثوم، میری شہزادی زینب، میرے آقا عباس، ان سب کو ساتھ لانا۔ جب آپ میرے مہمان بنو گے تو مجھ کنیز کی عزت ہو جائے گی۔ اب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، شیری جا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں پورے خاندان کے ساتھ تیرا مہمان بنوں گا، لیکن شیری ایک خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ ہم تیرے مہمان بنے اور تو ہمیں پہچان نہ سکے۔ اب شیری نے کہا، مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو نہ پہچان سکوں؟ اب بنی ہاشم کی خواتین میں اعلان ہوا کہ ہماری کنیز شیری جا رہی ہے، آ کر سب بیویاں اسے رخصت کریں۔ اب بنی ہاشم کی سب خواتین شیری کے لیے تحفے لے کر آ رہی ہیں، لیکن جو بیوی کوئی بھی تحفہ لاتی ہیں ساتھ میں ایک چادر ضرور لاتی ہیں۔ اب اتنی زیادہ چادروں کو دیکھ کر شیری نے کہا، مولا میں اتنی چادروں کا کیا کروں گی؟ اب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، شیری ان سب چادروں کو لے جا، شاید تمہارے کسی دن کام آ جائیں۔ روایات بتاتی ہے کہ شیری مدینے سے اپنے شوہر کے گھر چلی گئی جو کوفہ سے کچھ ہی فاصلے پر ایک بلند مقام پر بنا ہوا تھا۔ روایات بتاتی ہے کہ شیری کے گھر کے آس پاس جو آبادی تھی وہ سب شیری کا بہت احترام کرتے تھے، بہت عزت کرتے تھے، وہ اس لیے کہ وہ سب جانتے تھے کہ یہ آل رسول کی کنیزی سے آئی ہے اور اس سے امام حسین علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کے گھر آئیں گے اور یوں ہماری بستی میں امام حسین علیہ السلام مہمان بنیں گے۔ اب دن، مہینے، سال گزر گئے، وقت گزرتا گیا اور شیری کی بے چینی اور انتظار بڑھتا گیا کہ کب وہ دن آئے گا جب میرے مولا اپنے خاندان کے ساتھ میرے مہمان بنیں گے۔ بالآخر شیری کو آنے جانے والے قافلوں سے پتہ چلا کہ حسین مکہ سے کوفہ کی طرف آ رہے ہیں۔ اب جیسے ہی شیری نے یہ سنا وہ خوش ہو گئی کہ میرا مولا آ رہا ہے۔ اب شیری
تیاریاں کرنے لگی۔ اب شیری کی بے چینی اور بڑھ گئی، کوفہ کے باہر جا کر بیٹھ جاتی، سارا دن کوفہ سے آنے جانے والے قافلوں کو دیکھتی رہتی، اور جب شام ہوتی تو اپنے گھر واپس آ جاتی، اور یوں دن گزرتے رہے۔ بس ایک دن شام کے وقت شیری کی ایک کنیز شیری کے پاس آئی اور کہا، شام کے حاکم کا قافلہ ہمارے دروازے پر آیا ہے، کچھ باغیوں کے سر لے کر ملک شام جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ قیدی عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، آج کی رات وہ یہاں گزارنا چاہتے ہیں۔ اب شیری نے جب عورتوں اور بچوں کا سنا تو وہ خود باہر آئی۔ اب شیری نے دیکھا کہ نیزوں پر سر بلند ہیں جو خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، دوسری طرف دیکھا کہ ایک قیدی ہے جس کے گلے میں توق، ہاتھوں میں کڑیاں اور نظروں کو جھکائے ہوئے کھڑا ہے۔ اس قیدی کے پیچھے ناکوں کی قطار ہے، ان ناکوں پر کچھ بیبیاں ہیں جن کے سروں پر چادریں نہیں ہیں، مگر ان بیبیوں نے اپنے چہروں کا پردہ اپنے بالوں سے بنایا ہوا ہے، ان بیبیوں کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ شیری یہ منظر نہ دیکھ سکی اور فوراً اپنے گھر کے دروازے کھلوا دیے اور فوج یزید سے کہا، آؤ میرا گھر کھلا ہے، تم رات یہاں گزار سکتے ہو۔ اب سب سپاہی حجروں میں چلے گئے۔ شیری نے دیکھا وہ بیبیاں سب کی سب دیوار کے ساتھ بیٹھی ہیں۔ اب شیری ان بیبیوں کے پاس آئی اور ان سے کہا، جب تک آپ میرے گھر میں ہو مجھ سے جو خدمت ہوگی میں آپ کی خدمت کروں گی۔ میں نے اپنے مولا سے سنا ہے کہ قیدیوں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، بس میری ایک حاجت ہے۔ اب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، تیری کیا حاجت ہے؟ شیری نے کہا، میرا مولا حسین راستے میں ہے، بس یہ دعا کرو کہ خیریت سے میرے مہمان میرے گھر آ جائیں۔ یہ کہہ کر شیری جانے لگی تو ایک بی بی نے رو کر کہا، ہائے میرا ماں جایا حسین۔ اب جیسے ہی شیری کے کانوں میں یہ آواز گئی تو شیری جلدی سے اس بی بی کے پاس آئی اور ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے، اے بی بی، جب سے آپ میرے گھر میں آئے ہو میں بے چین ہو گئی ہوں، میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے ہیں کہ آپ کون ہو، آپ کہاں سے آئے ہیں، یہ جو نام آپ لے کر رو رہی ہو یہ میرے مولا کا نام ہے۔ اب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے چہرے سے بال ہٹائے اور فرمایا، شیری بھول گئی ہو نا، میرے بھائی حسین نے یہ بھی تو کہا تھا کہ ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بنے اور تو ہمیں پہچان نہ سکے۔ اے شیری پہچان، میں زینب ہوں۔ اب شیری دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور کہتی ہے، اے میری آقا زادی، یہ کیا آپ کے ساتھ ہو گیا؟ میرے مولا حسین کہاں ہے؟ میرا سجاد مولا کہاں ہے؟ میرا آقا عباس کہاں ہے؟ اب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے شیری، سب کو کربلا کی گرم ریت پر سلا کر آئی ہوں۔ اے شیری، یہ جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے یہی تیرے وقت کا امام سجاد ہے۔ اے شیری، اپنے مولا حسین سے ملنا چاہتی ہو، اپنے مولا حسین کو دیکھنا چاہتی ہو، وہ دیکھ
وہ جو سب سے بلند نیزے پر سر ہے وہی تیرے مولا حسین ہیں۔ یہ سنتے ہی شری اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے منہ کو پیٹنے لگی اور واہ حسینہ واہ سیدہ کی آوازیں بلند کرنے لگی۔ اب شری اس نیزے کے قریب آئی جس نیزے پر امام حسین علیہ السلام کا سر بلند تھا۔ اس قدر آ کر روئی اور ماتم کیا کہ شری غش کھا کر گر گئی، اور بعض روایات میں ہے کہ شری اسی مقام پر دارالبقا کی طرف کوچ کر گئی، اور یوں لشکر یزید اسی طرح بے کجاوا اونٹوں پر آل رسول کو سوار کر کے دربار شام لے آئے، اور اللہ کی لعنت ہو ان ظالموں پر جنہوں نے آل رسول کے ساتھ یہ ظلم کیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وعدہ ہوا وفا، ایک سر نے دی صدا۔